السلام علیکم، ویلکم ٹو معاذ اکیڈمی۔ آج ہم تاریخ کا باب اول پڑھیں گے، اس کی مشق کریں گے، قدیم تہذیبیں۔ مشق کا آغاز ہم کریں گے ایم سی کیو سے، تو اس جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلے ایم سی کیو ہے میسوپوٹیمیائی عراقی تہذیب تقریباً شروع ہوئی 4500 قبل از مسیح میں، اے اس کا آنسر ہے۔ نمبر 2 پر ہے دریائے نیل بہتا ہے، سی مصر میں۔ نمبر 3 چین میں ریشم دریافت ہوئی، نمبر بی 2700 قبل از مسیح میں۔ نمبر 4 پر ہے وادی سنگھ کی تہذیب کے بڑے شہر تھے موہنجو دڑو اور ہڑپا، ڈی۔ قدیم مصر میں معاشرے کی درجہ بندیاں تھیں، سی پر ہے 6۔ ان کے جواب نیچے بھی دیے گئے ہیں، مینشن کیے گئے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور نہیں تو اس کو نوٹ کر لیں اپنی بھی کاپی یا نوٹ بک جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے اوپر۔ اب باری ہے شارٹ کوسچنز کی۔ سب سے پہلے ہے جی سوال نمبر 2 میں شارٹ کوسچنز، اور اس کا آگے ہے سوال نمبر 1، معلومات کی بنیادی یا ثانوی ذرائع سے کیا مراد ہے؟ معلومات کا بنیادی ذریعہ ایک اصل دستاویز یا دوسرا مواد جو کسی بھی طرح سے تبدیل نہیں ہوا۔ اس طرح کی معلومات ریسرچ کے موضوع پر منحصر ہوتی ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ بنیادی معلومات کے ذرائع کی مثالوں میں شامل ہے ڈائریاں، خط و کتابت اور لاگ بکس، اصل دستاویزات جیسے کہ پیدائش کا سرٹیفکیٹ، دوبدو گفتگو، تقاریر اور زبانی تاریخی تذکرہ۔ کوئی سے بھی چار آپ ادھر سے اپنا پک کر لیں جو کہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، اور وہی چار آپ نے جو ہے اپنا ڈیفینیشن جو ہے بنیادی معلومات کے ذرائع کے ساتھ لگا کر تو آپ نے سوال مکمل کرنا ہے۔ اب آ رہی ہے معلومات کے ثانوی ذرائع کی۔ ثانوی ذرائع ثانوی معلومات فراہم کرتے ہیں اور اکثر بنیادی ذرائع کے لیے وضاحت پیش کرتے ہیں۔ یہ بنیادی ذرائع سے معلومات کی تجزیہ، توضیح اور تفصیل پیش کرتا ہے۔ یہ عموماً ترغیب دینے والے خیال کیے جاتے ہیں۔ یہ قاری کو مصنف لکھاری کے دلائل سے حاشیہ، تشخیص اور آرائی استعمال کرتے ہوئے متفق کرتے ہیں۔ ثانوی ذرائع میں مثالوں میں شامل ہیں روزانہ کے اخبار کے مضامین پر رائے دیتے ہوئے یا ریسرچ کا تجزیہ کرتے ہوئے، درسی کتاب، لغت اور مجموعہ العلوم، مقالے یا مضامین۔ آپ نے ان میں سے بھی چار ہی کرنے ہیں۔ مہر گڑھ کا آثار قدیمہ کا مقام کہاں ہے؟ دوسرا سوال ہے یہ۔ جواب اس کا ہے مہر گڑھ جنوبی ایشیا میں ایک قدیم مقام تھا۔ اس کے باقیات بلوچستان، پاکستان میں کچی میدان اور درہ بلان کے قریب واقع ہیں۔ یہ وادی دریائے سندھ کے مغرب میں ہے۔ یہ مقام آج کل کے کوئٹہ، کلات اور سبی کے شہروں کے درمیان واقع ہے۔ یہ سارے جو ہیں بلوچستان کے ایریے میں آتے ہیں۔ یہ 7000 قبل از مسیح سے 2500 قبل از مسیح تک کے دور پر محیط ہے۔ مہر گڑھ پرانے ترین مقامات میں سے ایک ہے جو جنوبی ایشیا میں کاشتکاری اور غلہ بانی کے ثبوتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 3 پر سوال ہے کس نے عظیم دیوار چین تعمیر کرنے کا حکم دیا؟ شہنشاہ کنشی ہوانگ نے عظیم دیوار چین تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ کنشی ہوانگ جو ہے یہ اس کا ایم سی کیوز بھی آتا ہوتا ہے اور شارٹ کوسچن میں تو ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ والا، دیوار چین تعمیر کرنے کا حکم کس نے دیا؟ نمبر 4 پر ہے وادی سندھ کی تہذیب میں کس طرح کا لکھنے کا نظام استعمال ہوتا تھا؟ جواب سندھی رسم الخط لفظی علامات اور نشانات دونوں کو صوتی صف کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس طرح کا لکھنے کا نظام لوگوسلیپک جانا جاتا ہے، جہاں کچھ نشانات خیالات یا الفاظ کو بیان کرتے ہیں جبکہ دوسرے آوازوں کو۔ نمبر 5 پر ہے حمورابی کا ضابطہ کیا تھا؟ حمورابی بابل کی سلطنت کے جانے مانے بادشاہوں میں سے ایک تھے۔ حمورابی کے زیر اثر بابلین نے میسوپوٹیمیا، عراق پر مزید قبضہ حاصل کیا۔ ان کی سب سے اہم کامیابی میں سے ایک حمورابی کا ضابطہ تھا۔ یہ کوڈ انسانی تاریخ میں لکھے جانے والا پہلا قانونی ضابطہ ہے۔ لوگوں کو قانون کی پاسداری کرنے کی ضرورت کی یاد دہانی کرائی گئی۔ یہ تینوں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان کو بھی یاد کیجیے گا، کوئی چھوڑنا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو شارٹ کوسچنز یہاں پر ہیں جو ایکسرسائز کے پیچھے دیے گئے ہوتے ہیں اور ایم سی کیوز، وہ تو امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن جو آپ لوگوں کو بک میں ریڈنگ کے دوران جو ایم سی کیوز پوائنٹ کروائے گئے ہیں اور جو شارٹ کوسچنز آپ کو میں نے اپنی یوٹیوب کے اندر جو ویڈیوز ہیں اسی میں ہی آپ کو میں نے مینشن کروائے ہیں، آپ ان کو بھی یاد کیجئے، ان کو بھی نوٹ کیجئے، وہ بھی بہت لازم ہے۔ اور سیلف رائٹنگ جو ہے اس پہ زیادہ توجہ دیجیے۔ آپ کے سیلف رائٹنگ کے اوپر ہی کون سا سارا انحصار ہے آپ کے اچھے نمبروں کا، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیلف رائٹنگ کے اوپر بچوں کو جو ہے نا زیادہ کریٹیو بننے کے لیے جو ہے ترغیب دے رہی ہے، اور
انشاءاللہ اب اگلے لیکچر کے اندر لانگ کویسچنز آپ کو کروائیں گے. تب تک کے لیے لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.